اس سے پہلے کہ پروفیسر صلاح الدین کی دست درازی حد سے آگے بڑھتی، ہم گومل یونیورسٹی کے سٹی کیمپس میں داخل ہوئے۔ مرکزی دروازے پر سیکیورٹی عملے نے کچھ ہیلو حجت کی، لیکن ہم کسی نہ کسی طرح یونیورسٹی کے ڈین آف آرٹس، کیمپس کے سربراہ اور اسلامک سائنسز ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ پروفیسر ڈاکٹر صلاح الدین کے دفتر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یوں سمجھیے کہ کٹہرے میں پروفیسر نہیں، میں کھڑا تھا۔ کیا کہوں، کس لہجے میں بات کروں، کیا سوال کروں، کیسے شرم دلاؤں؟ ایک طرف ان کا حلیہ تھا، استاد کا رتبہ تھا، اور دوسری جانب ان کے اعمال تھے اور ان اعمال کے ثبوت۔ پروفیسر صلاح الدین کے دفتر میں داخل ہونے کے بعد جو کچھ ہوا، جو کچھ کہا گیا، میں وہ سب بعین ہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بغیر کسی وائس اوور کے، کیونکہ میں نے وہاں جو کچھ کہا وہ دل سے کہا، اور جو نہیں کہہ سکا وہ بے دلی کی وجہ سے نہیں کہہ سکا۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک، بیٹھے۔ کیا اسم گرامی آپ کا؟ صلاح الدین۔ ہیڈ ہیں آپ عربک اسلامک اسٹڈیز اینڈ ریسرچ کے؟ یس۔ ڈین آف آرٹس بھی ہیں؟ جی۔ کیا گریڈ ہے آپ کا؟ 21۔ کیا فرماتے ہیں آپ یہاں پہ؟ کیا، کس کو؟ یہاں کیا کام کرتے ہیں آپ؟ ڈپارٹمنٹ میں ڈائریکٹر ہوں۔ اس کے علاوہ کیا کام کرتے ہیں؟ ٹیچنگ کرتا ہوں۔ ٹیچنگ کے علاوہ کیا کام کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ کی شہرت آپ جانتے ہیں نا کیا ہے؟ یس۔ آپ پر الزامات لگتے رہے ہیں، جی جی۔ وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں؟ وداؤٹ اینی پروف۔ اچھا، پروف ہوگا تو پھر مان جائیں گے؟ جی۔ پھر کیا کریں گے؟ شرمسار ہوں گے تھوڑا؟ بہت زیادہ۔ ابھی شرمندگی نہیں ہو رہی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے؟ نہیں۔ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا؟ نو۔ یہاں آنے والی بچیوں کو کوئی آپ ہراساں نہیں کرتے جنسی طور پہ؟ نو، نیور۔ کبھی ایسا نہیں کیا آپ؟ نو۔ کسی بھی بچی کے ساتھ جو اس دفتر میں آئی ہو؟ جی جی بالکل۔ سب الزامات جھوٹے ہیں؟ جی۔ اور جو کرتا ہے ایسا اپنے عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غلط کرتا طالبات کے ساتھ، کسی بھی طرح کے ساتھ، ہے، غلط کرتا ہے۔ کوئی نوکری کے لیے آئے اس کے ساتھ کرے تو غلط کرتا ہے؟ وہ لانتی ہے، گناہگار ہے، بالکل ٹھیک ہے، بیکار ہے، وہ اس عہدے کے لیے موزوں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ سکتا ہوں سر۔ اچھا، تو یہ سارے الفاظ آپ پر صادق ہیں؟ آپ کون ہے بیٹا؟ سر میں نے آپ لوگوں سے رابطہ کیا، میں نے اس بندے سے رابطہ کیا سر، یہ لڑکیوں کو پوری طرح رونتا ہے، جسم کو ہاتھ لگاتا ہے، کہتا ہے میرے ساتھ کچھ کرو، مجھے یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں سر، میں آپ کو دکھا بھی سکتی ہوں۔ ہاں جی سر، میرے ساتھ بھی کیا۔ یہ بچی ٹھیک کہہ رہی سر؟ میں اسے جانتا بھی نہیں۔ آپ اسے نہیں جانتے؟ آپ اس بچی کو بھی نہیں جانتے؟ نو۔ آپ اس کو بھی نہیں جانتے؟ بیٹا نقاب نیچے کر کے دکھا دو ان کو ذرا ایک بار۔ آپ ان کو نہیں جانتے؟ اب جانتا ہوں۔ اچھا جانتے ہیں جی۔ میں آپ کو عزت سے کہہ رہا ہوں کہ آپ پیار سے۔ عزت کا لفظ آپ کے منہ سے مناسب نہیں لگتا، بڑی غیر مناسب۔ آپ کا چہرہ، آپ کی حرکات اور یہ لفظ تینوں بالکل متضاد ہیں۔ جی۔ اس بچی کیا کرنے آئی تھی آپ کے پاس؟ یہ کہنے آئیے کہ مجھے جاب چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے بدلے میں کیا کہا اس کو؟ میں نے اس کو کہا کہ ڈاکومنٹس، آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ ڈاکومنٹس سے مراد آپ کی جسمانی؟ نو، ڈاکومنٹس از ڈاکومنٹس۔ آپ ڈین آف آرٹس بھی ہیں؟ یس۔ سٹی کیمپس کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں؟ یس۔ اور عربک اسلامک اسٹڈیز اور ریسرچ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی؟ یس۔ اچھا، میری توقع پتہ کیا تھی؟ جی سر۔ کہ جب میں آؤں گا نا تو کم سے کم آپ سچ بولیں گے میں ابھی سچ بول رہا ہوں کہ آپ نے اسے کوئی اور پیشکش نہیں کی؟ نو، یہ ایک ہفتہ پہلے آئی تھی جی کہ مجھے جاب چاہیے، میرا باپ مر گیا ہے، مجھے جاب چاہیے کہیں بھی، یعنی میں یتیم بچی ہوں اور مجھے نوکری چاہیے؟ مجھے نوکری چاہیے۔ اچھا، اور اس کے پرائیویٹ کوئی ایسی لڑکی جو کسی کے پاس جائے کہ میں یتیم ہوں اور مجھے نوکری چاہیے، اور وہ اس کو کہے کہ کپڑے اتارو، تو اس سے بڑا بدبخت کوئی اور ہوگا؟ دیکھیں محترم، میں تو ایک رائے پوچھ رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا، میں عمومی بات کر رہا ہوں، اس پہ اپنی رائے بتا دیجیے۔ مناسب الفاظ آپ استعمال کریں تو بہتر ہو۔ اگر نہیں، اگر میری عرض سن لیں ڈاکٹر صاحب،
ڈاکٹر پروفیسر حافظ صلاح الدین صاحب میری عرض سن لیجئے. Yes, yes. سوال یہ ہے کہ ایک بچی جا کے کہے میں یتیم ہوں جی جی اور مجھے نوکری چاہیے, جی جی اور جس شخص کے پاس وہ جا کے نوکری مانگے وہ اس سے کہے کپڑے اتارو, تو اس سے بڑا بدبخت کوئی ہوگا یا نہیں؟ یہ تھوڑا سادہ سا سوال ہے, اس میں الفاظ کا میں کیا غلط استعمال کر آپ رہا نے ہوں؟ لائٹ لفظ استعمال کیا, وہ بدترین شخص ہے. بدبخت چھوٹا لفظ ہے ہاں. اس آدمی کے لیے, ٹھیک بات ہے. تو کیا لفظ ہونا چاہیے اس شخص کے لیے پھر آپ کے خیال میں؟ بدترین, بدترین بھی, غلیظ ترین اس سے گھٹیا کوئی اور ہو نہیں سکتا. نہیں ہو سکتا. تو جو الفاظ میرے لیے ہیں نا, بالکل وہ سب کے, وہ سب کے لیے. آپ پہ کیوں یہ الزامات لگتے رہے ہیں اب تک؟ پہلی بار تو نہیں ہے نا یہ الزام لگا آپ ایک یہ تو اگری کریں گے نا, ایک تاریخ ہے کہ الزام لگتا رہا آپ کے کہ آپ جو طالبات یا اساتذہ, خواتین اساتذہ ہیں ان کا جنسی استحصال کرتے رہے. الزام تو ہے نا, یہ تو ایک حقیقت ہے, لگتا رہا آپ پہ. اس کی کیا وجہ آپ کے خیال میں؟ جیلسی. جیلسی ہے. جیلسی. اچھا, لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں. جی ضرور کرتے ہیں. اور آپ میں, ہم سب گناہ گار ہیں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کم سے کم یہ گناہ, یہ آپ کا جرم نہیں ہے, یہ اس میں آپ ملوث نہیں ہیں. محترم جی, اگر آج تک کوئی بھی anyone ABCZ پوری یونیورسٹی میں تھرو آؤٹ مائی کیریئر جی, اگر کوئی یہ ثبوت لا کر دے, جی, الزام لگانا اور بات, بالکل ٹھیک بات اور ہے. ثابت کرنا اور بات, ٹھیک, اور ثابت ہو جائے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ جو سزا آپ اپنی سزا خود تجویز کریں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ثابت ہو جائے, جو بھی الزامات آپ پر لگتے رہے, جی جی وہ الزام اگر ثابت ہو جائے تو پھر آپ کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ ڈپارٹمنٹل انکوائری ہونی چاہیے. سمپل, وہی تو انکوائری تو ہوتی رہتی ہیں اس میں. محترم ڈپارٹمنٹل انکوائریاں, کمیٹیاں, رپورٹس, یہ تو سر, یہ تو کیا ہونا چاہیے آپ کے ساتھ؟ آئی ایگری. آپ بتائیں کیا سزا تجویز کرتے ہیں؟ مجھے اس عہدے سے ہٹ جانا چاہیے صرف بڑی چھوٹی سی سزا. آپ یقین کریں مجھے پہلی بار شرمندگی ہو رہی ہے آپ کے حلیے اور آپ کی وضاحت کو دیکھتے ہوئے کہ میں آپ سے کیا بات کرنے جا رہا ہوں اور میں آپ کو کیا دکھانے جا رہا ہوں اور میں کس موضوع پہ آپ سے بات کر رہا ہوں. میں عرض کروں آپ سے, مجھے شرمساری ہو رہی ہے, آپ کو وہ کام کرتے ہوئے شرمندگی نہیں ہوتی تھی. مجھے حیرت ہے, دکھائیے ذرا. کہ میں ایک میچور کرنا چاہتا ہوں. ہاں جی, آپ کی جانب کے بعد ایک اور عہدہ بھی ملا, لیکن اچھا انسان وہ ہے جو اچھا تعلق. میں نے آپ کو ایک ڈیمانڈ بھیجی. کیا؟ یہ میری کمزوری ہے, یہ میری کمزوری ہے. ثابت ہو گیا سر, کیا کیا جانا چاہیے؟ جھٹلا دیں, کہیں میں نہیں ہوں, غلط ریکارڈنگ ہے, ایڈٹ کی گئی ہے, نو نو جو ہم سنتے ہیں آج تک, سنا دیجیے. ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. کیا کیا جانا چاہیے؟ کس پہ اعتبار کریں؟ مجھ پہ بتائیے. ابھی بھی آپ پہ اعتبار کریں. الزامات لگنے کے باوجود آپ اتنے غیر محتاط ہیں, اس سے پہلے کیا کیا گول کھلاتے ہوں گے آپ نے تسلیم کیا اس میں بہت ساری چیزیں تو خود مانی ہے آپ نے کہ وہ بچی تھی ایک جس کے گھر آپ ٹیوشن پڑھانے جاتے تھے, پھر اس کی بہن نام نہیں میں لینا چاہتا, آپ نے بتایا آپ نے اس کو یہاں لگوایا بھی, سب تسلیم کیا آپ نے اس میں. اب کیا کیا جانا چاہیے؟ دیکھیے کیا کریں, مطلب مجھے بتائیں, گومل یونیورسٹی کا سٹی کیمپس کا ڈائریکٹر, ڈین آف آرٹس, 21ویں گریڈ کا افسر, عربک اسلامک اسٹڈیز اینڈ ریسرچ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ, ماشاءاللہ باوضع شرعی تمام تقاضے پورے کرتا حلیے میں منافقت اور حرکتوں کا ہی عالم. وہ بچیاں جو لوگ اعتبار کر کے اعتماد کر کے بھجواتے ہیں, وہ خواتین اساتذہ جو بڑی مشکل سے گھر سے نکلتی ہیں اس ماحول کے اندر, بڑی ہمت کر کے باہر نکلتی ہیں, وہ بچی جو نوکری کے لیے آپ کے پاس آئی ہے, یہ کرتے ہیں. کون سی ایسا قیامت تھی سرکاری دفتر میں ایک ذمہ داری کے عہدے پہ بیٹھ کے, ایک اچھے منصب پہ اللہ نے ایک رتبہ عطا کیا, کیا ایسی قیامت آ گئی تھی کہ آپ یہاں کھڑے ہو کے اپنے برداشت نہیں ہو رہا تھا آپ سے؟ جی میں اس کی تردید کرتا ہوں. کس کی تردید کر؟ دوبارہ دکھا دیں, غور سے دیکھ لیجیے. میں بڑے ادب سے سوال کر رہا ہوں کہ گھر میں آپ کے بیٹیاں بہنیں سب ہیں؟ اب تھوڑا بیٹھ تو جائیں. میں میرے سوال کا جواب دیں, میں کیا بیٹھوں اس دفتر میں, مجھے بتائیں. ہم سب نے بھی بھیجی ہیں اپنی بچیاں بیٹیاں یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اور آپ جیسی شخصیات اگر بیٹھی ہوں آگے تو یہ تو بری بات ہے. سب الزامات ٹھیک تھے, اس کا مطلب آپ پہ
بچے ہیں آپ کے, کیسا محسوس کریں گے وہ جب اس کو ٹیلی ویژن پہ دیکھیں گے؟ تو یہ کون سی ڈیوٹی تھی جو آپ کر رہے تھے؟ یہ ڈیوٹی نہیں ہے, یہ ہوس ہے, انسانی ہوس تو ممکن ہے, شیطان آ گیا تھا. اگری کر سکتا ہوں. آپ سے بڑا شیطان کون ہے جو آپ پہ آ گیا ہوگا؟ مجھ سے بڑا شیطان تو وہی تھا جس نے آدم کو ورغلایا. سب اس پہ ڈال دیں, ہمارا کوئی قصور نہیں, ہر چیز شیطان پہ ڈال کے بری ذمہ ہو جائیں آپ. نہیں, میں حلفاً کہہ رہا ہوں اس وقت کہ مجھے آپ کے چہرے پہ کوئی شرمساری محسوس نہیں. بچیوں کے نمبر بڑھانے کے لیے, ان کو پاس کرنے کے لیے, خواتین اساتذہ کو فیورز دینے کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کرتے ہوں گے آپ یہاں پہ؟ ایسی کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے. یہ کیا ہی نا, یہ آپ نے خود کہا. اس سے برا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا کہ یہ 3 بچی آ کے کہہ رہی ہے میرا باپ فوت ہو گیا, مجھے نوکری چاہیے, اس کی ضرورت میں یہاں آئی ہوں. آئی ایم ناٹ اے پرماننٹ اتھارٹی. پرفیکٹ. آپ منع کرتے, سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے بیٹا میرا کام نہیں ہے یہ, چلے جاؤ, میری بیٹی کی عمر کی ہو تو. اگر کوئی آئی بھی ہے میں آپ کو بتاؤں تو آپ یہاں کھیلنا شروع کر دیں گے اس کے ساتھ. ایک عام بچی, یتیم بچی آئی تھی نا آپ کے پاس. گورنر صاحب نے آپ کو کسی بھی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ رہنے سے منع کیا ہوا ہے؟ جی ہاں. تو پھر آپ کیسے ہیں اس پوسٹ پہ؟ آپ کوآرڈینیٹر بھی ہیں, یہ بھی میرے خیال ایڈمنسٹریشن کی پوسٹ ہے. جی بطور سربراہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی یہ بھی ایک ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہے. تو پھر کیوں ہے آپ پہ اتنی مہربانی؟ میں سوچ یہ رہا ہوں 61 سال کی عمر تک آپ یہ کر رہے ہیں, آپ کے کریئر میں آپ نے کیسا کیسا بچیوں کے ساتھ ظلم کیا ہوگا. میں تو اب صرف یہ تصور کر رہا ہوں سر کہ سینئر آپ نے فیکلٹی ممبر کہا تو میرے ذہن میں آ گیا کہ لیکچرر سے لے کے پروفیسر اور پھر آگے 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 وہ بچیاں جن کو نمبر چاہیے ہوتے ہوں گے, وہ بچیاں جنہوں نے پاس ہونا ہوتا ہوگا, وہ اساتذہ خواتین جن کو ظاہر ہے موقع, ان کے ساتھ کیا کیا کچھ کیا ہوگا آپ نے اپنے 35 سال کے کریئر میں.